السلام علیکم۔ نویں جماعت کے ترجمتہ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ فرشتوں کی صف بندی، انبیاء کی قربانیوں اور آخرت کے مناظر میں ہمارے لیے کیا گہرے سبق چھپے ہوئے ہیں؟ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی طاقتور سورت الصافات کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسی سورت جو ہمیں ایمان، اطاعت اور زندگی کے اصل مقصد پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر کیسا رہے گا۔ ہم سب سے پہلے سورت کا ایک تعارف دیکھیں گے، پھر اس کے مرکزی موضوعات کو سمجھیں گے، انبیاء کی زندگیوں سے سیکھیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ تعلیمات ہماری روزمرہ زندگی میں کیسے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں۔ سورہ صافات ایک مکی سورت ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں کل 182 آیات ہیں۔ اور ہاں، یہ ساری بات چیت جو ہم کر رہے ہیں یہ براہ راست ماخذی متن پر مبنی ہے، تاکہ ہم اس سورت کی حکمت کو اس کے اصل سیاق و سباق میں ہی سمجھیں۔ اچھا، اس سورت کا نام الصافات ہی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے صف باندھے کھڑے ہونے والے، اور یہ ان فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بالکل تیار صفوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں اس سورت کے دل کی طرف، یعنی اس کے مرکزی خیالات کیا ہیں۔ اس میں ایمان کی 3 بنیادی ستونوں پر بات کی گئی ہے جو اس پورے پیغام کی بنیاد ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ پہلا توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت پر غیر متزلزل یقین، پھر ہے رسالت، یعنی انبیاء کے ذریعے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچنا، اور آخر میں آخرت، یعنی اس حقیقت کا یقین کہ ہماری زندگی کا ایک دن حساب ہونا ہے۔ یہ تینوں ہی اس سورت کے پیغام کا مرکز ہے۔ اور سورۃ الصافات کا ایک بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ مشرکین اور کافروں کے جو غلط عقائد تھے انہیں دلائل سے رد کرے اور ان 3 ستونوں کی سچائی کو مضبوطی سے قائم کر دے۔ اب دیکھیں قرآن کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ وہ صرف نظریاتی باتیں نہیں کرتا بلکہ انہیں زندہ مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ یہ سورت ہمیں انبیاء کی زندگیوں میں لے جاتی ہے، جہاں ایمان کے یہ ستون صرف عقیدے نہیں رہتے بلکہ عمل اور آزمائش کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں حضرت نوح کی ثابت قدمی نظر آتی ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کی جدوجہد اور حضرت یونس کی توبہ کے واقعات ملتے ہیں۔ لیکن جو واقعہ سب سے زیادہ دل پر اثر کرتا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ، جو توحید اور اطاعت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایمان اور کفر کے جو نتیجے نکلتے ہیں ان کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر ان کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اچھا، ان سب باتوں کے بعد اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو شاید ہم سب کے لیے سب سے اہم ہے، کہ اس سورت سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بار پھر یہ سارے نکات بھی اسی ماخذی متن سے لیے گئے ہیں جو اس سورت کی اصل حکمت کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو پہلا سبق، جو ایک طرح کی سخت وارننگ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن گمراہ کرنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے ایک دوسرے کو الزام دیں گے، ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالیں گے، لیکن اس وقت بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دوسرا اہم نقطہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، صحبت کا اثر۔ سورت بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ غلط لوگوں کی دوستی انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اور پھر آتا ہے وہ نقطہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا نچوڑ ہے، کہ ایمان کا اصل امتحان یہ ہے کہ انسان اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی امید بھرا پیغام، وہ یہ کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مشکلات میں، آزمائشوں میں اس کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، بس شرط استقامت کی ہے۔ چلیں اب ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں اور ایک آخری بار اس سورت کے پیغام پر غور کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، توحید کی مضبوطی، بری صحبت سے بچنے کی نصیحت، قربانی کا جذبہ، یا پھر اللہ کی مدد پر یقین؟ سورۃ الصافات کا کون سا سبق آج ہماری زندگی سے سب سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے؟ اس پر غور کرنا ہی اس عظیم کلام کو ہماری زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ Join us and register now for online transformation.